بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، جس میں شام اور اردن بھی شامل ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو عظیم فضائل و برکات سے نوازا ہے، کیونکہ ارض بیت المقدس یہ انبیاء کی سرزمین ہے، جس کے لاتعداد فضائل و برکات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور بیت المقدس کی تاریخ بھی قدیم ترین ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن حجر نے بخاری کی شرح فتح الباری میں عقیل کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بھی تعمیر شروع کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیل کی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد کی۔ بیت المقدس کے فضائل و قرآن حدیث میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اسے مبارک قرار دیا ہے۔ فرمان بارک تعالیٰ ہے کہ پاک ہے وہ آزاد جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ بیت المقدس ہی وہ شہر اور علاقہ ہے جو مسجد کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ارض مبارک میں نجات دی، تو مبارک سرزمین یہی بیت المقدس کی زمین ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا مسکن ہے۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے، یہ سرسبز و شاداب اور زرخیز ہے۔ بیت المقدس ہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے، جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اس شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے، اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز ہے۔ مسلمان تبلیغی قبلہ سے قبلہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے، اور انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصحرا واقع ہے۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک سہولیات قائم کی گئی تھی۔ قدیم تاریخ سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی۔ 620 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے، اور پھر آسمان کے لیے تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی ہے، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ایک علیحدہ سلیمانی کہتے ہیں، ایک اعلی سلیمانی، اور بیت المقدس کو 585 قبل مسیح میں شاہ باب البات ناصر نے مسمار کر دیا تھا۔ 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے ایک دورے پر وادی میں حضرت عزیز علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ پاک نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال کے بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔
بہت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں روشن کبیر سائرس عظیم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود عظیم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پر پھر تعمیر کر لی۔ یروشلم پر دوسری تباہی اور رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ایڈن نے شوریر سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیوں قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ مسلم تاریخ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، دوسری ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 70 ہجری یعنی 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنا دیا گیا، جو آپ کو سنہری گنبد میں نظر آئے گا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا دیا۔ جدید تاریخ اور یہودی قبضہ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے جنرل نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا عام اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 8% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقین یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں ہے۔ اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلسل جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول امور یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 کی تباہی سے ایک عالیہ سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اس لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وزن ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں گے۔ اسی المناک واقعہ کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئیں اور سانحے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتبر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہی قلعہ سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔